अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शरीफ। नाज़रीन, इस हफ्ते की दो अहम खबरें has been elected is the newly elected president of America and on the national front अगर हम बात करें, national front पे हमें नजर आता है एक बहुत बड़ी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान मुलाकात हुई। उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी होता है। गवर्नर सिंध 14 साल बाद डॉक्टर इशरत लिबास साहब को अपने ओहदे से हटाया जाता है और जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को नया गवर्नर तैनात किया जाता है, जिसके हवाले से आज उन्होंने हल्फ भी उठा लिया और हल्फ उठाने के बाद उनकी हालत भी कुछ नासाज हो गई थी, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी, जिसके बाद वो मज़ार कायद पे हाज़िरी नहीं दे सके थे। बट द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ सिंध और उनके फ़ौरन बाद जो है कुछ सियासी हलकों में कुछ गिले शिकवे भी किए जा रहे थे कि हमसे शायद मशावरत नहीं की गई, तो उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। निहाल हाशमी साहब ने आज ही कराची में गुफ्तगू करते हुए प्रेस से उन्होंने ये बात कह दी कि बानी MQM के दौर का खात्मा हो गया और दहशत की आखिरी निशानी आ। ये बयान और फिर इस बयान के हवाले से वफाक ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। PMLN ने कहा हम नहीं ओन करते, लाताल्लुक हो गए बिल्कुल उनके स्टेटमेंट से। बट इसके बाद भी काफ़ी ऑब्वियसली हलचल मची रही है इनके स्टेटमेंट को लेकर। बहरहाल इशरत लिबास साहब आज जो है उनको जाने की इजाज़त भी दे दी गई, वो मुल्क से बाहर रवाना भी हो गए। इवन दो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने गुज़िश्ता माह जो इल्ज़ामात और जो संगीन इल्ज़ामात उन पर लगाए गए थे, उस हवाले से वो डिमांड तो उनकी पहले ये थी कि उनको ओहदे से हटाया जाए, उसके बाद उनका नाम ECL पे डाला जाए, ECL के बाद उनको गिरफ्तार किया जाए, फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल जो है उसका आगाज़ किया जाए। मामला किस तरफ जा रहे हैं? एक अच्छी चीज़ ये देखी जा रही है कि जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ सिंध, उन्होंने ओहदे को कबूल करने के साथ ही एक ही मकसद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि शहर कायद में अमन की बहाली और अमन की मुकम्मल बहाली अव्वलीन तरजीह होगी और उसके बाद पॉलिटिकल मैटर्स को जो है वो देखेंगे। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे सेनेटर मियां अतीक साहब, जो कि सूबे सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं और इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब, इवन दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर लीगल एक्सपर्ट है, APML के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं हमारे साथ इस वक्त यहाँ स्टूडियो। कसूरी साहब हमें कराची स्टूडियो से आई एम वेरी थैंकफुल कि हमें ज्वाइन करा है डॉक्टर कयूम सुमरो साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इस वक्त कराची स्टूडियो से मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम सुमरो साहब एंड थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी वालेकुम सलाम। सुमरो साहब, मैं चाहूँगी कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से ही कर लूँ और मियाँ अतीक साहब से इस डिस्कशन का आगाज़ करती हूँ। मियाँ अतीक साहब, लाइक आई सेड, सूबा सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात MQM पाकिस्तान जो रिजर्वेशंस का इजहार किया जा रहा है, सबसे पहले तो सर ये एक रीज़न क्या आपको लगता है कि ये सडन डिपार्चर या सडन रिमूवल की अगर हम बात करें? देखिए अलीना, अगर इसको ये कहा जाए कि इट्स अ सडन रिमूवल और सडन डिपार्चर तो शायद ये दुरुस्त ना हो। रीज़न बीइंग बहुत मरतबा ये ख़बरें आती रही, बल्कि इससे पहले मौजूदा हुकूमत वक्त के दौरे हुकूमत में ये एक आध मरतबा गवर्नर साहब दुबई भी गए, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी भेजा, लेकिन वो शायद एक्सेप्ट नहीं हुआ और कंटिन्यू करते रहे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये इस्तेकाक है, ये हक है हुकूमत वक्त का, वज़ीर आज़म का, कि वो अपने कॉन्फिडेंस वाले कह लें या अपने मन पसंद कह लें गवर्नर अपॉइंट करें। रीज़न बीइंग अगर देखा जाए तो गवर्नर वफाक का ही नुमाइंदा है, जो कि एक ब्रिज का रोल अदा करता है बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड एज वेल एज दी फेडरल गवर्नमेंट। अब यहाँ बात आती है जो हमने ये कहा कि न सिर्फ हमारी तरफ से बल्कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये हुआ कि ये अच्छा था कि अगर मुशावरत कर ली जाती तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। हक चूँकि हुकूमत वक्त का है, आइन और कानून के मुताबिक ये उनका इख्तियार है, अगर वो हमसे भी मशावरत करते तो शायद हम रोक तो ना सकते, या रोकने की तो बात थी नहीं, तो लेकिन ये ये तो जरूर था। ये एक डिसीजन को खुशाइन क्यों नहीं तस्लीम किया जा रहा? देखिए अगर ये सिंध की बेहतरी के लिए अगर ये कदम उठाया अल्लाह करे, मैंने तो ये कहा है, खुदा करे कि जस्टिस साहब जैसे आए हैं, हमारी भी गुजारिश होगी उनसे, जो अभी चंद आखिरी जो माह थे जिससे हमारा थोड़ा सा आपस में डिफरेंसेस भी क्रिएट हुए गवर्नर इशरत लिबास साहब के साथ, वो यही था कि हम कहते थे कि जो MQM के लोगों को, कारकुनों को
صرف اور صرف کارکن ہونے کی وجہ سے کہ وہ ایک سیاسی کارکن ہے، چاہے ایم کیو ایم کے ہیں یا دوسری جماعتوں کے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، جو ہمارے لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے اس پر ذرا دیکھنا چاہیے، اور جو ہمارے لوگ بانی نے ان مسنگ سے پرسن استعفے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ وہ تو حق بنتا ہے، وہ کس لیے، کیوں کہ جب بنایا تھا تو انہوں نے ہی بنایا تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ خود بھی اپنا اشرت عباد صاحب کہہ چکے ہیں کہ مجھے بنایا ہی بانی اور قائد ایم کیو ایم نے تھا، تو اگر انہوں نے ان سے استعفیٰ بھی مانگا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے استعفیٰ، دو راستے تھے کہ یا آپ پارٹی سے ہٹ جائیں اور یا آپ استعفیٰ دے دیں، تو وہ پارٹی سے ہٹ گئے، استعفیٰ نہیں دیا۔ بالکل ٹھیک ہے قصوری صاحب، اینڈ پرہیپس یو وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو آنسر دس سر، یہ الزامات کا لوگ جن کو الزامات کا سامنا ہوتا ہے وہ الزامات کا سامنا کرتا ہے سر، آج جس طرح ڈاکٹر اشرت الباز صاحب ملک سے باہر چلے گئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایب نارمل سی سچویشن نظر آتی ہے۔ کل آپ نے عہدہ چھوڑا اور آج آپ ملک سے باہر چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ملک کے اندر کوئی خاص انٹرسٹ ہی نہیں تھی۔ جہاں تک ان کے بنانے کا تعلق ہے تو بنایا تو جنرل مشرف نے، اینڈ آئی ریممبر میں ایک کھانے پر تھا جب یہ دبئی میں تھے، اپنا چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، تو ساری ایم کیو ایم کی ہائی کمانڈ جنرل مشرف کے ہاں ان کے اپارٹمنٹ میں آئی تھی، تو میں بھی دبئی میں تھا، تو یہ لوگ سارے تھے، ستار تھا، اپنا وہ اپنا جو ہے محمد انور لنڈن والا وہ تھا، یہ اشرت عباد تھے، تو ساری باتیں ہوتی رہیں۔ تو ایک سٹیج پر جب اس نے سم اپ کیا اشرت عباد نے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں جنرل صاحب، کراچی ہمارا شو روم ہے، ہم دنیا کو کراچی دکھاتے ہیں، اور کراچی دکھا کر ہم دنیا کو قائل یہ کرتے ہیں، اور ملک کے اندر بھی قائل کرتے ہیں کہ اگر ہم کراچی کو اتنا ڈیولپ کر سکتے ہیں، اتنا آرگنائز کر سکتے ہیں، اگر ہمارے مینڈیٹ کو ایکسپینڈ کر دیا جائے، پنجاب میں بھی آ جائیں، کہیں اور بھی آ جائیں، تو یہ ہم ملتان کو بھی اسی طرح آرگنائز کر دیں گے، لاہور کو بھی اسی طرح آرگنائز، تو یہ ہمارا اپنا شو روم ہے جس کو ہم دنیا کو بھی دکھاتے ہیں اور ملک کے اندر بھی دکھاتے ہیں۔ اور یہ جو شو روم ہے، اس کی بنیاد پر ہمارا میئر جو ہے دنیا کا سیکنڈ بیسٹ میئر ڈکلیئر ہوا، لیکن اگر آپ اس کی فنڈنگ نہ کرتے، اب یہاں سے لیکن اگر آپ اس کی فنڈنگ نہ کرتے، جیسے لیوشلی آپ نے فنڈنگ کی، آپ فنڈنگ نہ ہوتے تو یہ تمام جو منصوبے ہیں یہ جو ہیں فائلوں کی زینت تو بن جاتے، لیکن ویری گریٹفل ٹو یو۔ اور پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب آپ میرا اپوائنٹمنٹ ہوئی تو آپ کو بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، دیر واز لاٹ آف اپوزیشن فرام دی اسٹیبلشمنٹ، بٹ یو مینج، آپ نے ایک انیشیٹو لے کے مجھے بنایا، تو ہم آپ کے بڑے محرون منت ہیں۔ دس از پریسائزلی ہی سیڈ ان مائی پریزنس۔ میں جنرل مشرف تھے اے پی ایم ایل کے، باقی یہ ساری ایم کیو ایم آئی تھی، تو چیز یہ ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جنرل مشرف نے کی۔ سر ٹھیک ہے، اینڈ لانگسٹ سرونگ گورنر اگر وہ ہے 14 سال بعد، اچانک سے یہ پھر اچانک جو ہے وہ میرا خیال ہے جو مصطفیٰ کمال نے یہ کہا کہ ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہے، تو ڈوئل نیشنلٹی میں آپ ووٹ تو کر سکتے ہیں، ووٹنگ رائٹ تو ہے، لیکن گورنر کی وہی ہے ریکوائرمنٹ جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی کی ہیں، ممبر پارلیمنٹ کی ہیں، اور اس میں آرٹیکل جو ہے 62 جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے کہ ایک آدمی جس کی ڈوئل نیشنلٹی ہے، جسے دوسرے ملک کی قسم کھائی اس کے آئین کی اور اس ملک کی وفاداری کی، وہ سیملٹینیسلی کین ناٹ بی اے ممبر آف پاکستان پارلیمنٹ۔ اور کیونکہ ممبر پارلیمنٹ اینڈ گورنر کے جو ہیں جو اپنے qualification are same, so that could be one reason. That could be one reason. بالکل ٹھیک ہے سر، I'll take this to سمرو صاحب۔ سمرو صاحب، اگر دوہری شہریت والا بھی معاملہ تھا تو صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان جو ہے مشاورت کیوں نہیں ہو گئی سر؟ مطلب یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی، یا آپ ویٹ کر رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ اس بات کو کہتے کھلم کھلا تب جو ہے اس پہ کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے؟ اینڈ کیا یہ جو گورنر کی تبدیلی کا فیصلہ کیا ایک سیاسی دھچکا ہے سندھ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جمہوری گورنمنٹ نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو ان کا حق بھی بنتا ہے، لیکن اگر وہ مشورہ کر لیتے
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंध में गवर्नमेंट है उसके पास है और सिंध के चीफ मिनिस्टर के साथ अगर वो मुशावरत के अमल के ज़रिए इसी गवर्नर साहब को नामज़द करते तो बहरहाल एक अच्छा अमल होता, लेकिन उन्होंने हमें किसी भी मरहले पे हमें एतमाद में नहीं लिया, हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की। लेकिन उसके बावजूद हमारे तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी आज जो है नए गवर्नर साहब ने हलफ उठाया है। चीफ मिनिस्टर सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, लोकल क़यादत और मिनिस्टर जो है कैबिनेट के वो वहाँ पे थे। और उसके बाद अल्लाह करे हम दुआ गो भी हैं कि उनकी सेहत के हवाले से कि नए गवर्नर साहब की सेहत अच्छी रहे और सूबे के लिए अच्छे इक़दाम कर सकें। तो ये तो चलो एक अमल है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पे हैं और ये वक्त बताएगा कि अगर हमसे मशवरा नहीं किया गया तो यकीनन आगे जा कर के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, तो यकीनन होंगे। लेकिन बहरहाल हम इनको खुश असलूबी से और खुश दिली से अब तस्लीम करते हैं इस फैसले को। और दूसरी बात यह है कि अब आपने भी बात की कि एक्स गवर्नर जो है हमारे जो चले गए आज 14 साल के इतने अरसे के बाद उसने सिंध के अंदर एज अ गवर्नर अपना एक टेन्योर पूरा किया। और मैं समझ रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान की तारीख में भी या इस तरह एशिया की तारीख में भी इतना तवील तरीन जो है किसी ने कंटिन्यूस कोई इतना पीरियड सर्व नहीं किया है। वो बहरहाल उसके अपने एफर्ट्स थे, उसकी अपनी शख्सियत थी, जो भी थे। इल्ज़ामात उनके ऊपर बाद में लगे, ड्यूअल नेशनलिटी की बात भी बाद में आई, लेकिन ये तमाम तर मामला जो है उसके बावजूद भी हम ये समझते हैं कि उन्होंने पिछले 2-2.5 साल में जो एक किरदार अदा किया सिंध गवर्नमेंट के साथ और खुसूसन नेशनल एक्शन प्लान के तहत और उसके अलावा ज़रब अज़ब ऑपरेशन में कराची के अमन अमान में उसका एक अच्छा किरदार रहा। सर अगर एक अच्छा रोल रहा तो फिर हटा क्यों दिया गया? हमने नहीं हटाया ना, पीपल्स पार्टी ने नहीं हटाया। ये पीपल्स पार्टी का वो नहीं है, ये मरकज़ी गवर्नमेंट PMLN की है, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, PMLN का है, तो उनकी मर्ज़ी है, ये नुमाइंदा है सदर का यहाँ पे। तो सदर साहब की पार्टी ने जो भी फैसला किया वो तो उनका अपना एक वो है, हमारा तो ये फैसला नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमसे पूछा ही नहीं गया। आपसे बिल्कुल पूछा नहीं गया, आपने उस पर गिला शिकवा किया, बट पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन ने जो इल्जामात लगाए और जिसका हमने जिक्र भी किया, अगर दोहरी शहरियत और वो चाइना कटिंग और जिसकी तमाम मीटिंग्स वो कहते थे कि जी गवर्नर हाउस में होते थे, वो तमाम रिश्वत लेने, ज़मीनों के कब्जे, वो जो तमाम जिक्र किया गया, उस पर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत खामोश क्यों रही फिर इतने टाइम तक? नहीं, इस पे तो आप पूछे चौधरी निसार साहब से, जो होम मिनिस्टर है, वज़ीर दाखिला है, उनसे पूछो कि ये किस तरह इतने इल्ज़ामात के बावजूद भी ECL पे आपने नहीं रखा, एयरपोर्ट आपके कब्ज़े में है। ये तो हमारी तरफ से सवालिया निशान है कि आप लोगों को करना चाहिए। बाकी मामले में तो आप ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ज़्यादा अपनी ज़्यादा बाकी मामलात में आप ज़्यादा जो है होशियारी दिखाते हैं कि किसी को ECL में रखना है। हाई कोर्ट और कोर्टों के आर्डर जो है अगर ECL से किसी को हटाने की बात होती है तो आप ECL से हटाना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे तो आप ज़्यादा अपनी होशियारी दिखाते हो और यहाँ पे तो आपको कुछ नज़र नहीं आया। बहरहाल ये इनका मसला है, ये वक्त इनसे पूछेगा हालात और इनसे पूछेंगे कि आपने ये क्या किया, आपने जो नया गवर्नर लगाया है उसके लिए भी जस्टिफिकेशन इनको देनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो हालात आगे अल्लाह करे शहर के हालात बेहतर रहे और हमारी दुआ है कि जिस तरह इतनी मेहनत हुई है, कुर्बानी हुई है सबकी, और जिसमें रेंजर्स का बड़ा किरदार, सिंध पुलिस का तमाम अहम तरीन किरदार रहा है, इन तमाम तर हालात के बावजूद भी कराची के अमन को जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक एतमाद बहाल हुआ, बाहर से लोगों ने आना शुरू किया। तो मैं अपने वफाक का कौन सा क्रेडिट हो सकता है? सिंध गवर्नमेंट की सारी मशीनरी है। वफाक ने तो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब में ₹1 रुपए का भी खर्चा नहीं किया, ₹1 की मदद नहीं की, वो कैसे क्रेडिट लेते हैं? बट सर जो अब एक्टिव रोल, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि कराची में ऑपरेशन को तेज बनाने की जरूरत है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से ये इनका क्रेडिट अगर पूछना है तो बाकी सूबों में पूछो ना, पंजाब में क्या क्रेडिट है ये आप उनसे पूछ लो कि वो क्रेडिट बता देंगे कि पंजाब में ऑपरेशन कितनी कामयाब है। ठीक है, बिल्कुल सही है अतीक साहब जी, तो क्रेडिट भी सिंध गवर्नमेंट को है। जी जी जी, ये जो हालिया मीटिंग कराची में हुई है, जो कि हमारे तमाम अस्करी इदारे और बिलखसूस उसमें DG रेंजर वहाँ मौजूद थे, DG ISI थे, DG INGT जो हैं वो भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और वहाँ पर जो बात कोर कमांडर कराची थे, वहाँ पर जो बात की गई वो यही थी कि नेशनल एक्शन प्लान को किसी सूरत भी शेल्फ नहीं होने दिया जाएगा। अब अली जब ये बात आती है तो हम भी एक चीज़ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं
کیا نیشنل ایکشن پلان صرف اور صرف کراچی آپریشن کا نام ہے؟ نو، نیشنل ایکشن پلان تو پورے پاکستان کے لیے تھا. اس میں باقاعدہ 19 نکات دیے گئے، تمام پارٹیوں نے مل کر ایک متفقہ طور پر اے پی سی کر اس پر وہ کیا. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ افواج پاکستان متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، انہوں نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے. اور اس کے ساتھ جو باقی ہمارے حکومتوں کا تعلق ہے، چاہے وہ وفاق کی حکومت ہے یا صوبائی تمام چاروں صوبوں کی حکومتیں، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اس کو مطابق وہ کریں. اب یہاں بات آتی ہے، ابھی ہم جو پہلے کہہ رہے تھے گورنر صاحب کی، کہ گورنر صاحب کے اوپر الزامات، تو معذرت کے ساتھ یہاں کون ہے جس پر الزام نہیں لگا؟ الزام لگانے والا تو یہ سوچتا ہی نہیں کہ جو میں الزام لگا رہا ہوں کل مجھے اس کو پروف بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس کا مطلب صرف اور صرف گند اچھالنا ہے، دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ پتھر پھینکنا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، ایک مجھے بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ رہیے. بیک آفٹر بریک. بریک کے بعد ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کریں مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر صاحب. زبیر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. زبیر صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. زبیر صاحب یہ جو گورنر سندھ کی جو تبدیلی کا معاملہ اور اچانک یہ نوبت آنا، اس پر کیا کہیں گے سر؟ اور پھر میں ذرا نہال ہاشمی صاحب کی بھی آج کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کا کامنٹ لوں گی. میرا خیال ہے 14 سال ہو چکے تھے، اب اچانک تو نہیں ہے. ظاہر ہے ہائی ٹائم تھا کہ اپنا گورنر مقرر کیا جائے. تو کبھی نہ کبھی تو اشرت العباد صاحب کو بھی جانا تھا. انہوں نے گورنر رہے اتنے سال تک، مختلف حکومتوں کے دوران سب کی حکومتوں میں کانفیڈنس تھا ان کا، یہ بڑی بات ہے. لیکن ظاہر ہے ہر ایک کا وقت ہوتا ہے عہدہ چھوڑنے کا، اور ان کا بھی وقت آ گیا. سر سیاسی جماعتوں کو تو بڑے گلے ہیں کہ آپ نے مشاورت نہیں کی اس ڈیسیشن لینے سے پہلے. کون سی پیپلز پارٹی؟ سر پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، سندھ کے سٹیک ہولڈر. سر دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کنسنسس کینڈیڈیٹ لانے کے لیے. پیپلز پارٹی ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی جماعت ہے سندھ کے حوالے سے، اور ان کی اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے. ایم کیو ایم بھی بہت ریلیونٹ ہے سندھ کی پالیٹکس کے حوالے سے، ان کے انٹرسٹ ہیں، عوام لاکھوں ان کے مداح ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو یہ ظاہر ہے فیڈرل حکومت کا، پرائم منسٹر کا ہی پریروگیٹو ہے کہ وہ جس کو بھی چاہیں گورنر لگائیں. تو سر آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ پھر کنسنسس ہونا نہیں ہے؟ نہیں، مطلب دیکھیں انڈائریکٹلی پچھلے 1-8 مہینے میں ڈسکس کیا گیا تھا، لیکن میرا خیال ہے ایک کامن کنسنسس کینڈیڈیٹ بہت مشکل تھا. ٹھیک ہے، بٹ سر آج یہ ڈاکٹر اشرت العباد صاحب کو باہر جانے کی اجازت کیوں دے دی گئی؟ اس پر بھی بڑا سوالیہ نشان اب بن چکا ہے. ان کے اوپر کیا ہے جو ان کو باہر جانے کی؟ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو الزامات تھے اس کو سیریسلی لیا گیا یا نہیں لیا گیا؟ بالکل سیریسلی نہیں لیا گیا، کیونکہ میرا پکڑ دکڑ کے اس سے مصطفیٰ کمال نے اٹھ کے کہا تو جی گورنر کو پی سی ایل پر ڈال دیں. میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا ہمیں آگے چلنا چاہیے. اسی وجہ سے پاکستان کے عوام میں مایوسی ہوتی ہے کہ الزامات اتنے سنگین لگا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ہوتا نہیں ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں کچھ فالو اپ نہیں ہوتا. تو یا تو مصطفیٰ کمال صاحب کو چاہیے تھا کہ قانونی طریقہ کار فالو کریں، وہ کورٹ کچہری جاتے، جو بھی طریقہ کار ہے قانون میں لکھنے. اگر ان کو کوئی شکایت تھی اور ان کے ساتھ ان کے پاس کوئی شواہد تھے اور وہ ریکویسٹ کرتے اور پھر اس کے بیسس پر کچھ کیا جا سکتا تھا. سر بٹ اشرت العباد صاحب نے بھی تو وہ مسترد تو نہ کیے نا، انہوں نے بھی آ کے کڑے کا جواب دیا صحیح کا مصطفیٰ کمال صاحب کو، بجائے اس کے کہ وہ بالکل اشرت العباد صاحب کے حوالے سے وہ بالکل حیران کن بات تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ خاموش رہے تھے اتنے سالوں تک، اور بہت اتار چڑھاؤ سندھ کی پالیٹکس میں بہت کچھ ہوا پچھلے 12-13-14 سالوں میں، اور لیکن انہوں نے کبھی نہیں پبلک میں آ کے کوئی بیان دیا تھا. سڈنلی انہوں نے اتنا شدید رد عمل کا اظہار کیا کہ وہ حیران کن بات تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس کے اوپر کیا کر سکتی ہے حکومت؟ دیکھیں
नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन कानून यहाँ मौजूद है, जिसको भी कोई कंसर्न है वो जाके उन कानून के मुताबिक। जुबैर साहब, you sound very different to what tone निहाल हाशमी साहब had adopted earlier today. उन्होंने तो कहा कि दहशतगर्दी की आखिरी निशानी आज गवर्नर हाउस से हटा दी गई और उनको उनके बानी के पास भेज दिया गया। निहाल हाशमी वाज एब्सोल्यूट, ये बिल्कुल उनको हमने तंबीह भी कर दी है उनकी कि ये ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी का इजहार किया था उन्होंने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन मरियम औरंगजेब ने बयान भी जारी कर दिया था। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, मतलब वो कैसे इस किस्म के, मेरा ये मकसद नहीं था। Will you take disciplinary action against him? जुबैर साहब जी हमने इसी वक्त जी डिसिप्लिनरी एक्शन बिल्कुल उनको, मेरी पर्सनली उनसे बात हुई थी बिकॉज प्राइम मिनिस्टर हाउस ने कहा था कि ये क्लैरिफिकेशन भी इशू करें और उनसे बात भी की जाए और उनको कहा गया है कि जी आप इसकी वजाहत करें और उसके बाद जो भी वजाहत करेंगे। बट उन्होंने मेरा अपना जहां तक ख्याल है मैंने फॉलो अप नहीं किया, कि वो सेइंग कि वो उसको क्लैरिफाई भी कर देंगे, लेकिन बिल्कुल कतई तौर पर ये मकसद नहीं था। बट इस तरह की स्टेटमेंट देना जिससे एक तशवीश की लहर दौड़ जाए, मैं उनसे तभी तो मैं कह रहा हूँ मैं डिसएग्री करता हूँ, नहीं देना चाहिए इस किस्म की स्टेटमेंट के। कल तक जो गवर्नर थे आप आज उनको इतने शदीद अल्फाज में याद कर रहे हैं, तो ये तरीका मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में लोग इस किस्म का करते हैं। मैं आई एम द लास्ट पर्सन के किसी को हाँ किसी का अगर कोई कंसर्न होता है जो भी होता है, मैं आपको अभी कह रहा हूँ और लोग अभी भी मुझे बड़ी तंबीह करेंगे कि जिस तरह डॉक्टर आसिम पर केसेस जो एटलीस्ट एक वो 460 बिलियन का किया था, वो बिल्कुल उसकी कोई सेंस नहीं बनती थी। और मैंने ये पहले दिन ओपनली टीवी पर भी कहा था, हालांकि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जुबैर साहब। बट मैं सुमरो साहब के भी जाऊंगी। सुमरो साहब इससे पहले बड़े रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे थे क्योंकि वफाक का ये राइट था और वफाक ने डिसीजन लिया, बट एक मशावरत जरूर होनी चाहिए थी। सुमरो साहब, मौला बख्श साहब भी बार बार कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने एक बादशाह का एक ट्रेंड अडॉप्ट किया हुआ है और किसी से पूछते नहीं है, बगैर पूछे जो है वो डिसीजन भी ले लेते हैं। जी सुमरो साहब। देखिए बात तो सच है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कि PMLN का जो माजी में किरदार रहा है, जब वो परेशान होते हैं, जब मजबूर होते हैं, जब फंसते हैं, जब मुसीबत में होते हैं तो इनको पीपल्स पार्टी याद आती है और पीपल्स पार्टी जब उनको मुसीबत से निकालती है तो उनके फिर वही गर्दन उस तरह जो है वो टेढ़ी हो जाती है, वो सीधी नहीं हो सकती है। तो अब ये तो उनका एक वतीरा रहा है, अब इन पे हम क्या बहस करें। अभी मेरा ये भाई जुबैर साहब कह रहा था कि जी उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, निहाल हाशमी साहब के खिलाफ। इन्होंने एक वजीर के खिलाफ तो एक्शन उठाया था जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, फिर उसके बाद दूसरा वजीर इनका जो है इंटाई नेशनल सिक्योरिटी के अहम इशू में फंसा हुआ, उसको भी इन्होंने फारिग कर दिया। तो क्या इनकी पॉलिसी क्या है, कौन चला रहा है, इनको कौन फीड कर रहा है? हालांकि ये 2 दिन में ये देखने में आया कि निहाल हाशमी साहब सबसे ज्यादा एक्टिव था। उन्होंने जाकर के एक्सपेक्टेड गवर्नर से पहले मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर का मैसेज दिया, आज भी हमारे साथ हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल थे। तो इस तरह की स्टेटमेंट उनकी तरफ से, इसका मकसद था कि अब PMLN यू टर्न ले रही है अपनी बात की वजह से, क्योंकि उनको पता है कि ये इंतहाई सेंसिटिव इशू था जिस पे इन्होंने इनको जो है जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल मैं जुबैर साहब को ये कहता हूँ कि अगर आप मशवरत करते और आपका ये रवैया जो अभी आपने ये कहा कि हमें ज़रूरत ही नहीं थी, कंसेंसस ही नहीं बनना था, तो आप अगर इस तरह ये ज़रूरत आज आपको नहीं, उस वक्त जब 2014 में आपके खिलाफ धरना लग रहा था, 3 महीने तक धरना लगा हुआ था, उस वक्त कैसे ज़रूरत पेश आई, उस वक्त आपने कैसे ज्वाइंट सेक्शन बुलाया, उस वक्त कैसे आपने पीपल्स पार्टी और बाकी अपोजिशन लीडरों की आपने मदद ली? आज आपको जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जरूरत महसूस करो। जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत में जरूरत होती है। आपने आसिफ जरदारी साहब का नहीं देखा? प्रेसिडेंट जरदारी ने 5 साल सबको मुशावरत के साथ चलाया, सबके साथ एक को साथ लेकर चले। हालांकि तो ये यही तरीका होता है जमहूरियत में, कंसल्टेशन होती है, मुशावरत होता है, बातचीत होती है, डायलॉग होता है। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको डायलॉग की जरूरत नहीं है तो फिर तो आपकी और डिक्टेटरशिप की पॉलिसी में क्या फर्क है? देखिए, जहां तक अभी बात हुई कि आज की ये जो स्टेटमेंट है, निहाल हाशमी साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो गवर्नर साहब के ओथ लेने के बाद, असूलन तो शायद गवर्नर साहब को खुद करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी चले वो, चूंकि ये बात दुरुस्त है कि कल से
ویری ایکٹیولی نہال ہاشمی بھائی جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے ان کے ساتھ, اور مطلب یہ رپورٹڈلی کہ جو ان تک مطلب گورنر صاحب تک, جسٹس صاحب تک جو پیغام پہنچایا گیا وہ بھی نہال ہاشمی صاحب ہی لے کر گئے, اور وہاں پر ان کی کنسلٹیشن ہوئی, اور اس کے بعد ہی واز اے میڈیٹر بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دا گورنر. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ارشد العباس صاحب بھی کہتے ہیں کہ سنگین جرائم میں ملوث گورنر سے بھی ملتے ہی رہے ہیں. بھارت وہ ایک علیحدہ چیز ہے, وہ تو چونکہ گورنر تھے نا, جب وہ صوبے کے گورنر تھے. اب وہ اس بات میں کہ یہ انہوں نے جو پریس کانفرنس پہلی کی اس میں چونکہ ایک بات اب آ رہی ہے, جب انہیں خود اس بات کا, میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہوں, میں اپنی جو سمجھ پایا ہوں جو بات میں, کیونکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا بعد میں ان کے کچھ ٹکرز چلے, کچھ جگہ انہوں نے بیانات دیے اپنے اس سے کہ میرا قطعی یہ مقصد نہیں تھا جس طریقے سے لیا گیا. تو چلے ایک بات انہوں نے وضاحت سے کہہ دی کہ شاید وہ بات روانگی میں کہہ گئے ہیں, ان کا مقصد یہ نہیں تھا, لیکن ہم وہاں پر ضرور اس بات کو لے کر جائیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ دونوں بڑی جماعتوں سے کوئی کسی قسم کی مشاورت نہیں کی گئی. زبیر بھائی میرے لیے بہت قابل احترام ہے جو انہوں نے کہا کہ کانسنٹ کی ضرورت نہیں تھی. چلے کیا وجہ کہ اختیار دیا ہے آئین اور قانون نے ان کو, اگر یہ اس کو آئین اور قانون کا ایک اپنا سہارا لیتے ہیں تو بالکل درست ہے. لیکن دوسری طرف جو سمرو صاحب نے کہا اس بات کو کیسا بھولا جائے کہ جب اے پی سی کی ضرورت ہوتی ہے, جیسا کہ ابھی سننے میں آ رہا ہے, آج ہی کہا گیا کہ ایک جوائنٹ سیشن بھی ہونے جا رہا ہے. اب وہ کن چیزوں کے لیے جائے گا, تو مقصد ہے کہ کوئی یہ میرا جو کہنا چاہتا ہوں آخری جملہ کہ حکومت کو ہر صورت جو بھی جماعتیں ہیں ان کی کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. شاید اس معاملے میں حکومت نے یہ سمجھا کہ کوئی کنسنسس نہیں ہو سکے گا, لیکن کوشش کرنا پھر بھی ضروری تھا جو نہیں کی گئی. قصوری صاحب, جس طرح سے نہال ہاشمی صاحب نے کہا کہ بھائی جمہوریت اور آئین کی صحیح علامت آج گورنر ہاؤس میں, ایون دو کہ آج وہ بیچارے اپنے گھر چلے گئے تھے, ان کی جو حالت خراب ہوئی تھی, تو بہرحال انہوں نے جس طرح سے یہ نہال ہاشمی صاحب کی سٹیٹمنٹ اور زبیر صاحب کے بھی آپ نے کامنٹ سنے, بٹ سر کراچی کی جو رف پالیٹکس ہے وہ کیا سوٹ کرتی ہے جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب کی ٹیمپرمنٹ اور مزاج کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کا سوال کا ڈائریکٹلی جواب دوں, میں تھوڑا سا تاریخ پر تھوڑا سا کرٹن اٹھانا چاہتا ہوں جو آپ سب لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے, اور میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں تاریخ کے ساتھ. 1997 میں یہ نہال ہاشمی صاحب کی ایک پٹیشن تھی جو انہوں نے سپریم کورٹ میں دی, جس پر کہ 10 ممبر کی بینچ بنی ہیڈڈ بائی سعید الزمان صدیقی, اور جنہوں نے جوڈیشل کو کیا, اور جوڈیشل کو کے ذریعے سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس سے ہٹا دیا. اس میں وہ جو پٹیشن تھی وہ نہال ہاشمی کی تھی, اور ہمارے ہاں اس قسم کی جو ہوتی ہیں اپنا پٹیشنز یہ دلوائی جاتی ہیں کہ بھائی لے آؤ, پھر کرتے ہیں تھی. تو ایٹ دیٹ ٹائم 97 میں اگر ڈھنڈورا پیٹا جاتا کراچی میں کہ نہال ہاشمی کون ہے, تو کسی کو شاید کسی گلی سے آواز نہ آتی کہ میں ہوں نہال ہاشمی اسی. تو انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی جس پر کہ اس زمانے کے چیف جسٹس جن پر بعد میں اٹیک ہوتا ہے اسی کیس کے بعد میں, آئیڈیا یہ تھا کہ سجاد علی شاہ کو ہٹایا جائے. سجاد علی شاہ کو ہٹانے کے بعد اجمل میاں ایک چھوٹے سے عرصے کے لیے آئیں گے, اور اس کے بعد سعید الزمان صدیقی صاحب آ جائیں گے اسی تھی. تو سعید الزمان صدیقی صاحب نے اس بینچ کو 10 ممبر بینچ تھی جس کو ہم فل کورٹ کہتے ہیں, کیونکہ باقی جو ججز تھے ان پر تھوڑا سا شک و شبہات تھا, وہ نہیں بیٹھے. اٹ واز اے فل کورٹ اسی, اور اس کو میں نے اور حفیظ پی دادا نے بھی بوتھ آرگوڈ دیٹ کیس اسی. اور آج جو سجاد علی شاہ کی تصویر لگی ہوئی ہے وہ تصویر لگوانے والا بھی میں ہوں. میں نے آرگو کیا کہ وہ 3.5 سال اس ملک کا چیف جسٹس رہا ہے, آپ نے اس کو ہٹا دیا ہے, تو یہ 3.5 سال کا جو گیپ ہے اس کو جو 50 سال کے بعد یہاں بچے آئیں گے اس کورٹ روم کے اندر تو اس کی تصویر نہیں دیکھیں گے, تو وہ سوچیں گے کہ بھائی اس 3.5 سال میں کون کوئی یہ جو سپریم کورٹ آپریٹو نہیں تھی, کیونکہ سپریم کورٹ آپریٹو ہوتی ہے چیف جسٹس, تو یہ 3 سال کے پیریڈ کو کیسے کرے. تو اس لیے آپ نے اس کو ہٹا تو دیا ہے, خدا رہا اس کی تصویر لگائیں اسی, یو پٹ ہز فوٹوگراف, تاکہ ایک سیکوینس جو ہے فوٹوگرافس کا وہ چلتا رہے. تو میں نے آرگو کیا, اینڈ آج سجاد علی شاہ کی تصویر جو ہے وہ کورٹ نمبر 1 میں لگی ہوئی ہے. تو یہ جو سارا سلسلہ تھا جو
گورنر کے ساتھ ملنے جا رہے تھے پریس کانفرنس کی, یہ ان کا پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے. اور یہ جو کو تھا, اس کو کے اندر جو تھا سجاد علی شاہ کو ہٹایا گیا, اس میں کیا عدلیہ کو پیغام ہے؟ جی عدلیہ کو کیا پیغام پھر دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ عدلیہ کو یہ دیکھا نا کہ آپ نے ایک چیف جسٹس جو تھا, جو 3.5 سال سے رن کر رہا تھا, اس کو آپ نے ہٹا دیا. اس میں رفیق تارڑ نے بھی رول پلے کیا. بڑا وہ جوڈیشری کا بڑا ایک ایسا چیپٹر جیسے بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں, بہت انگلیاں اٹھتی ہیں. رفیق تارڑ نے اس میں رول پلے کیا, اور بینچز بنائی گئی, ایک کوئٹہ میں بینچ بنائی گئی, ایک پشاور میں ڈفرینٹ فیصلے کیے گئے. اس میں صدیقی صاحب کا بھی خاصا رول ہے جوڈیشل کو میں, اور وہ جوڈیشل کو کی جو بنیاد پڑی کیونکہ پٹیشن بنی, وہ نہال ہاشمی لے کے آیا. یہ میں تاریخ کے میں نے سوچا کہ آپ سب کو شاید علم نہیں ہے, تو یہ میں اب آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ جو آگے چل رہے تھے, 2 دن پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور پھر پریس کانفرنس کر رہے تھے, یہ پرانا تعلق ہے. پرانا تعلق ہے. ایک مجھے بریک کا بار بار اشارہ دیا جا رہا ہے, بریک کے بعد میں زبیر صاحب میں ایک اور بھی کہوں گا کہ یہ ہی واز آلسو presidential candidate against آصف زرداری. so یہ ان کا پی ایم ایل این کی یہ نمائندگی کر رہے تھے. ایک بریک, اور بریک کے بعد زبیر صاحب کا ضرور کامنٹ لیں گے ہمارے ساتھ. صاحب وہ جوڈیشل کو کا ذکر کر رہے تھے, نہال ہاشمی صاحب کی طرف سے جو پٹیشن تھی 97 میں, اس کا ذکر کیا, 2008 کا ذکر کیا کہ صدارتی انتخابات میں آصف زرداری صاحب کے مقابلے میں پی ایم ایل این نے نامزد جن کو کیا تھا وہ بھی جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی صاحب تھے, اور آج پھر ان کو گورنر کے عہدے پہ تعینات کر دیا گیا. سر, آپ کو لگتا ہے کراچی کے حالات کو دیکھتے ہوئے, اور جب چیف آف آرمی اسٹاف بھی کہتے ہیں کہ جی آپریشن کو تیز بنانا ہے, تیز تر بنانا ہے, ایسے حالات میں گورنر چینج ان دیٹ پوزیشن, اور پھر کتنا ایکٹیو رول ادا کر سکیں گے وہ؟ ایک تو قصوری صاحب کے میں نے وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں, میرا خیال ہے سب کو اس ہسٹری کا پتہ ہے, لیکن ظاہر ہے جیسے ہسٹری کو ریڈ کرنے میں اپنی اپنی آرا ہوتی ہیں, ان کی اپنی آرا ہے, مجھے بالکل ان سے اختلاف ہے اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے پیش کیا. اور اس طرح سے پیش کرنا کہ یہ بھی یاد دلا دیں کہ 2008 میں وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے پی ایم ایل این کے, ایٹ لیسٹ پتہ نہیں کیوں دہشت گردی کا کچھ چیز ہوئی تھی 2008 میں, تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے وہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے, اور مطلب کوئی اس میں کوئی گھبرانے کی یا شرمانے کی تو بات نہیں ہے ہماری طرف سے. جہاں تک تعلق ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کا, سمرو صاحب کہہ رہے تھے بالکل ہونا چاہیے, لیکن میں ان کو یاد دلا دوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے, زرداری صاحب نے 2008 میں یا 2009 میں گورنر سلمان تاثیر شہید کو لگایا تھا, اور ان سے ہمارے شدید ترین اختلافات تھے. سعید الزمان صدیقی سے کسی کے کوئی شدید اختلافات نہیں, بٹ سلمان تاثیر سیریس پولیٹیکل رائیول تھے جو لگائے اس لیے گئے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی کو, اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ گورنر ہاؤس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کی, حالانکہ وہ نیوٹرل ہونا چاہیے تھا, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کی حکومت پنجاب میں لانے کی بھرپور کوشش کریں گے. اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب کو بنایا گیا تھا, تو کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی, ان کی اپنی مرضی تھی, اور انہوں نے یہ تو میں آپ کو ریسنٹ ہسٹری کا بتا رہا ہوں, اور پیپلز چونکہ سمرو صاحب نے کہا تھا تو میں اس وجہ سے بتا رہا تھا. مشاورت بالکل ہونی چاہیے, اور ٹرائی کرنا چاہیے کہ کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اختیار جس کے پاس ہے وہ اسی کے پاس ہونا چاہیے. اسی چیز کے وہ کتنے افیکٹو ہوں گے, میرا خیال ہے یہ آئندہ چند ہفتوں میں, مہینوں میں پتہ چل جائے گا کہ جی کیا باوجود ان کی اس عمر کے حصے میں وہ کتنے افیکٹو ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں پرسنلی ان کو بالکل بھی نہیں جانتا, سوائے اس کے کہ وہ چیف جسٹس رہ چکے ہیں. ادر دین دیٹ, بٹ سر سمرو صاحب بھی آپ کو 2014 کا یاد دلا رہے ہیں, وہ ٹائم دھرنے کا جب پیپلز پارٹی کھڑی تھی آپ کے بیک پہ. بالکل پیپلز پارٹی نے بہت اہم رول پلے کیا تھا, اور بہت زبردست رول پلے کیا تھا, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو ایڈمٹ کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت بچانے کے لیے, جمہوریت کی ایڈوانس کرنے کے لیے ایک ایسی پارٹی جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, میں فخریہ طور پر بٹ سر اب کچھ بات ہوئی ہے نا جو آپ پیپلز پارٹی کے شکوے نہیں دور کر سک رہے. سمرو صاحب اب اتنے اینٹی پی ایم ایل این موڈ میں چلے گئے. میں تو ہمیشہ دیکھیں جی, یہ آپ نے ابھی میرے سے گورنر کی اپوائنٹمنٹ میں میری اپنی رائے تھی, لیکن جہاں تک 2014 کا وہ ہے دھرنا, اس سے پہلے کی بھی تاریخ ہے, اور آج 2016 میں بھی
انہوں نے عمران خان کے ساتھ پاناما میں ساتھ تھے وہ، جب انہوں نے ایک اسٹریٹجی کا اعلان کیا پی ٹی آئی نے لاک ڈاؤن کرنے کی، تو اس سے انہوں نے شدید اختلاف کیا، اور وہ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ وہ جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے. یہ تو میرا خیال اعتراف کرنے میں مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. آئی فیل پراؤڈ کہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت پاکستان میں موجود ہے جو جمہوریت کا دفاع کرنے یہ ڈیمیج کنٹرول اب آپ کر رہے ہیں. میں زمروں کتاب کی طرف جاؤں گی. میں تو ہمیشہ ایکشن اب ڈیسیشن لے لیا گیا ہے سر، بغیر مشاورت کے ایکشن لے لیا گیا ہے، ڈیسیشن لے لیا گیا ہے. مشاورت آپ نے نہیں کی، پیپلز پارٹی اوفینڈ ہو گئی ہے، لگتی ہے بظاہر ناراض. ڈاکٹر عاصم کا جو ذکر کیا تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہے نا. ٹھیک ہے زبیر صاحب، میں سومرو صاحب کی طرف جاؤں گی. سومرو صاحب، زبیر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اور سر کراچی آپریشن میں کس طرح سے گورنر کی، نئے گورنر کی تعیناتی اثر انداز ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں زبیر صاحب کا ذاتی طور پہ بڑا قدردان ہوں، لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر ہم نے جب 2 گورنر چینج کیے تھے تو ایک ہم نے سینٹر پنجاب سے لیا تھا، ایک ساؤدرن پنجاب سے. ہم تو ظاہری بات ہے مشاورت ہوئی تھی. میں زبیر صاحب کی یہ نالج میں لے آنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب نے مشاورت کی تھی. یہ اور بات ہے کہ مشاورت کے عمل میں ایک بات چیت جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکی، پھر ہمیں فیصلے کرنے پڑے. لیکن یہ قطعاً نہیں ہوا تھا کہ ہم نے اوور نائٹ جو ہے راتوں رات گورنر لگا دیا اور ہم نے اس وقت کے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بات چیت نہیں کی. ہم نے یقیناً بات چیت کی تھی، یہ ریکارڈ پہ بات ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ابھی زبیر صاحب نے یہ کہا، دیکھیں جمہوریت کی خاطر تو ہم نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ جمہوری ادارے مضبوط ہو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا تقدس رہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہو، عدالتوں کا احترام ہو. یہ تو ہمارا مقصد ہے، اس کے لیے تو ہم نے اپنی شہادتیں دی ہیں، اس لیے تو ہماری قربانیاں ہیں. اس مقصد سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے صرف نواز شریف صاحب کو بچانا ہے یا پاناما لیکس کے حوالے سے آپ کا کوئی اشارہ ہے، وہ اپنی جگہ. ہمارے اختلافات رہیں گے پاناما لیکس کے حوالے سے. ہم نے تو 4 مطالبات بھی رکھ دیے ہیں آپ کے سامنے، اور سنجیدگی سے مطالبات ہم نے رکھے ہیں، تو آپ بھی اس کا پازیٹیو جواب دیں تاکہ اس ملک کو انتشار سے میں اس میں جانے نہیں جا رہی. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، آپ نے 7 نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی تھی، وہ بھی ڈیڈ لائن بھی اوور ہو چکی ہے، اس میں میں جانا نہیں چاہ رہی. لیکن یہ جو 27 دسمبر ہم نے 27 دسمبر کی تاریخ دی گئی تھی، 7 نومبر کی بھی 4 ڈیمانڈ. 7 نومبر کو ہم نے کہا نہیں 7 نومبر کو ہم نے یہ کہا تھا کہ 7 نومبر تک جو حالات سامنے آ رہے ہیں، آپ مجھے اب یہ بتا دیں 27 دسمبر کا ہم نے کہا ہے. سر آپ مجھے اب آخری بات یہ بتا دیجئے کہ ڈاکٹر ارشد العباس صاحب پہ جو سنگین الزامات لگائے گئے، زبیر صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو پرواہ نہیں کر رہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں انہوں نے تو بالکل ہیڈ نہیں دی، بٹ آپ لوگ کا کیا اس پہ موقف ہے کہ کیا اس کی مطلب اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ان الزامات کو اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، قانونی کارروائی تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں اب یہ چیپٹر وفاق کے پاس ہے، جو ہے یہ جو منسٹر صاحب ہیں ہمارے وزیر داخلہ، ان کا کام تھا کہ انہوں نے اگر یہ ساری سنجیدگی سے الزامات کا جائزہ لیا ہوتا پہلے سے تو یقیناً وہ اپنا اقدامات کرتے. لیکن ہاتھ میں ڈیسیشن ہوگا، آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ نے ایک گورنر کو آپ نے کوئی پوچھا نہیں ان سے، آپ نے بادر تک نہیں کیا، آپ پروٹوکول کے ذریعے وہاں تک گئے، تو اب ہم کیا اس میں ہم کیا نکالیں؟ دیکھیں ہم نے الزامات کے باوجود آپ کو ایکسیپٹیبل تھے ارشد العباس صاحب. دیکھیں پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں لگائے، لیکن انہوں نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے سندھ کے حوالے سے. تب تو 14 سال اس نے گزارے، جنرل مشرف صاحب نے اس کو لگایا تھا، پھر اس کے بعد زرداری صاحب نے اس کو کنٹینیو کرایا، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اس کو کنٹینیو کرایا. تو یہ تو ایک عمل چل رہا تھا. سب یہ تو تاریخ ہے. دیکھیے یہاں اگر ہم دیکھیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے الزام لگانا، اور خاص طور پر ذاتی نوعیت کے الزام اور جو ایک دوسرے پر لگائے جائیں. ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ آج کل یہ جو سیاسی بازار ہے اس میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں جو قطعی مناسب نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ الزامات ہیں اونلی بیکاز وہ پی ایس پی میں میں کیوں کہوں گا ایسی میں کیوں کہوں گا میرا ایک بڑا مختصر اس میں ایک جملہ میں اور ایڈ کر دوں، صرف ایک جملہ میں اگر مجھے ایک آدھے سیکنڈ کی بات کرنے کا موقع دیں. دیکھیں الزامات تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں، وہ اس کے خاندان پہ لگے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، الزامات تو لگے ہوئے ہیں. لیکن الزامات کی روشنی میں اگر آپ فیصلہ کریں تو اس کے لیے تو عدالتیں ہیں، عدالتوں میں جانا چاہیے. جس دوست کو بھی جانا ہے ان کو جانا چاہیے، عدالت میں جائے، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں اور عدالتوں کے ذریعے فیصلے کریں. اب ذرا سنیے، دیکھیں میں اس سے ایک سٹیپ آگے جانے کی بات کر رہا ہوں. ہمیں الزام کی بجائے
میرے خیال میں قصوری صاحب اس پر زیادہ روشنی ڈال سکیں گے کہ جو پہلے ہوتا آیا چاہے وہ ادارے کرتے تھے یا کوئی پولیٹیکل پارٹیاں کرتی تھی یا انڈیویجول کرتے تھے, جب بھی آپ کو کسی کی کرپشن کے بارے میں کوئی چیز آپ کے علم میں آتی تھی آپ اس کا ایک لیگل وے اڈاپٹ کر لیتے تھے. اب ہم ٹاک شوز میں آ جاتے ہیں, پریس کانفرنسز کرنے لگ جاتے ہیں, سمندر کی طرف منہ کر کے اور بولنا شروع کر دیتے ہیں, دنیا کے سامنے بھی لاتے ہیں, عوام کے سامنے بھی لاتے ہیں, اور عوام ہر وقت اس تذبذب میں رہتی ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے, دو گروپس بن جاتے ہیں, ایک اس کا دفاع شروع کر دیتا ہے اور ایک اس کے اگینسٹ. حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے. اگر ہم پرانی بات پر جائیں تو کیا پہلے کرپشن کے باتیں نہیں ہوا کرتی تھی؟ بالکل ہوتی تھی. اس پر کیا تھا کہ جو کوئی بھی ہے ثبوت حاصل کرتے تھے, ایک لیگل کورس آف ایکشن اڈاپٹ کرتے تھے اور اس کو سزا تک لے کر جاتے تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ الزام لگا دیا جاتا ہے, پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب میں ہی منصف ہوں, میں ہی جسٹس ہوں, میں ہی جو ہے فیصلہ کروں گا اور میں خود ہی عدالت لگا کر پھانسی بھی خود ہی دوں گا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. یہ دنیا میں کہاں ہے اس طرح کی بات؟ یہ ہمارے یہاں ابھی یہ بہت زیادہ ریت چل پڑی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بٹ ان کو باہر جانے کی اجازت دے دینا. اچھا ذرا سنیے, اجازت کی بات نہ کریں, کوئی اجازت کی ضرورت نہیں تھی. ریزن بھی کیا ان پر کوئی پابندی تھی باہر جانے کی؟ آپ یہاں بات کریں نا, جس کے اوپر کوئی پابندی ہی نہیں ہے باہر جانے کی. اگر میرے اوپر پابندی لگی ہوئی ہو تو میں جانے کی پرمیشن لوں. میں تو ایک آزاد شہری ہوں. پیپلز پارٹی صوبائی حکومت کا بھی یہ تھا نا, یہ وزیر داخلہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. کر رہا ہوں اگین, اس میں میں ہوں یا کوئی بھی ہو, لیکن چاہیے کیا تھا کہ جن کو یہ اس بات کا تھا پتا, وہ چاہے کوئی بھی ہوں, ان کا یہ تھا کہ وہ جا کر عدالتوں میں پیش ہوتے, بات کرتے اور اس کو وہ یہاں تک لے کر جاتے. صرف کہنے سے کیا آپ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام لے آئیں گے؟ کیا باہر جانے کا جو ایک استحقاق ہے اس کو ختم کر دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, قصوری صاحب, قائم علی شاہ صاحب کو ہٹا کر ایک ایکٹیو چیف منسٹر سندھ میں لے کر آنا مراد علی شاہ صاحب کی صورت میں بہت لوگوں نے خوشائن کنسیڈر کیا. اس کے بعد ڈاکٹر ارشد العباس صاحب کو ہٹا کر جسٹس ریٹائر سعید النعمان صدیقی صاحب اور ان کی ایج کو کے حوالے سے بھی لوگ بڑے سوال اٹھا رہے ہیں. جو میں نے آپ سے پہلے سے ایک سوال کیا تھا کہ کتنا ایکٹیولی وہ رول پلے کر سکیں گے, کیونکہ کراچی میں ایک بہت امپورٹنٹ آپریشن اس وقت آن گوئنگ ہے جس کو ایک منطقی انجام تک لے کر آنا ہے اور جس کے لیے ایک عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے, جس میں کوئی رکاوٹیں جو ہے آبسٹیکلز برداشت نہیں ہوں گی. از the new governor only going to be a mere شو پیس, یا وہ بہت ایکٹیو ایک رول پلے کر سکیں گے؟ دیکھیں, آپ نے اپنی ابھی پریزنٹیشن میں کہا کہ اپنا قائم علی شاہ صاحب کو ہٹا کر مراد علی شاہ کو لائے, تو ایک ینگر آدمی جس میں ایجلٹی ہے, مور فوکس کر سکتا ہے, ٹینشن لے سکتا ہے, کیونکہ بڑی ٹینس سچویشن ہوتی ہے نا اس قسم کے حالات میں. اب یہاں جو مسلم لیگ نے اس کا ریورس کر دیا کہ ایک نوجوان کی جگہ ایک ایسے شخص کو لے آئے جو کہ جس کو حلف اٹھاتے کے ساتھ ہی بیچارہ بیمار ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز دے. اور 18 امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاورز کے بھی ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گورنر کے. دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کی اس وقت آپریشن چل رہا ہے کراچی کے اندر, اس میں ایپیکس کمیٹی ہے. ایپیکس کمیٹی میں گورنر کا بڑا اہم رول ہے. ایشوز آباد وڈ اپیئر ریگولرلی ان میٹنگز میں. اب یہ جو ہیں اپنا سعید النعمان صدیقی صاحب, وہ عمر کے اس حصے میں اور ساتھ بیمار بھی ہیں. I do not know how effectively he will manage it. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایک کنسلٹیشن ہوتی آپس میں, تو کنسلٹیشن میں دی بیسٹ کینڈیڈیٹ جو تھا وہ تھا منصور علی خان, فارمر اٹارنی جنرل. فارمر اٹارنی جنرل اردو اسپیکنگ, فارمر اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرل سندھ, یہ ڈاکٹر عاصم کا بھی وکیل, اٹارنی جنرل آف PMLN کا اٹارنی جنرل. تو مطلب کہ سر اس پہ ان پہ کنسنسس بلڈ ہو سکتا, اس پہ کنسنسس بالکل بلٹ اپ ہو جاتا, بیکاز ہی از اے پیورلی اے پروفیشنل مین اینڈ ان اے گڈ ہیلتھ. تو اٹارنی جنرل از اے ہیوج بگ آفس. تو ہی واز اٹارنی جنرل آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی خان واز آئیڈیلی سوٹیڈ اگر کنسلٹیشن ہوتی کہ اس کو ان کو گورنر بنایا جاتا. کراچی آپریشن میں اس کا امپیکٹ جی کراچی امپیکٹ میں ہوتا کہ ہی وڈ ہیو, دیکھا نا کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہوتا ہے پروسیکیوٹر ہوتا ہے, اور اٹارنی جنرل بھی پروسیکیوٹر ہوتا ہے. تو جو پروسیکیوٹر کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا
सजा दिलाने का, यहाँ सजा ही है ना जी, यहाँ जजा सजा का मामला है ना कि आप जो बुराई कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उन पर केसेस चलाए जा रहे हैं, तो ही इज मेंटली ट्रेन्ड फॉर दैट काइंड ऑफ ए he's an excellent prosecutor. Absolutely. But let's see sir, going forward, नए गवर्नर सियासी और इंतजामी इदारों के साथ कैसे वो रवाबत में तवाज़ुन बरकरार रखते हैं और आगे उनको बढ़ाते हैं। मशावरत के बगैर डिसीजन ले लिया गया वफाक की जानिब से, लेकिन अब आगे मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुमरू साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें कराची स्टूडियोज में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम की टीम और अलीना शेखी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।